ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ پہلی خبر ہے، ممبر محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام وانمباڑی کے 3 محلوں میں خصوصی اصلاحی نشست کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں بچوں اور نوجوانوں کو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات، عقائد، والدین کی خدمات اور تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرایا گیا۔ نشست کا آغاز اسلام کی عظمت اور صحابہ اکرام کی قربانیوں کی ذکر سے ہوا ہے۔ نوجوانوں کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی کے واقعات سنائے گئے تاکہ ان میں دینی استقامت اور محبت پیدا۔ عقیدہ ختم نبوت پر تفصیل گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی طرح عقیدہ توحید پر روشنی ڈالتے ہوئے پیغام دیا گیا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بچوں کو والدین کی عزت و خدمت کی تلقین کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ والدین کی دعائیں دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حاضرین کو والدین سے معافی مانگنے، ان کا شکر گزار بننے کی عملی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے خصوصی گفتگو میں نوجوانوں کو محنت، لگن اور اعلیٰ تعلیم اہداف کے حصول کی ترغیب دی گئی۔ قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر کچھ بچوں سے قرآن سنا گیا اور انہیں مزید محنت کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ ادھر رفاع عامہ کے لیے صفا بیت المال کے تحت جاری فلاحی کاموں میں عابدہ کلینک سنگارنی کالونی سرور نگر حیدرآباد میں مستحق اور نادار مریضوں کے لیے طبی خدمات کا سلسلہ مستقل جاری ہے۔ یہ کلینک صفا بیت المال کے زیر اہتمام کام کر رہا ہے، جہاں روزانہ درجنوں مریض مفت طبی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران یہاں 270 سے زائد مستحق مریضوں کی تشخیص اور علاج کیا گیا، جن میں عام بیماریوں سے لے کر پیچیدہ امراض تک کے مریض شامل تھے۔ صفا بیت المال کی اس اقدام کو مقامی سطح پر بے حد سراہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کلینک نہ صرف طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے بلکہ معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے امید کی ایک کرن بھی بن چکا ہے۔ مریضوں کو مفت معائنے، ادویات اور دیگر ضروری طبی مشورے فراہم کیے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ رفاعی خدمات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ صفا بیت المال کا یہ منصوبہ خدمت قلب کی روشن مثال ہے، جو مستحق افراد کو صحت کی بنیادی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے مشن پر کاربند ہے۔ یہ کوشش نہ صرف مریضوں کی جسمانی صحت کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے بلکہ انہیں معاشی بوجھ سے بھی نجات دلا رہی ہے۔ صفا بیت المال کے ذمہ داران نے اس عزم کا اظہار کیا کہ خدمات مستقبل میں بھی بلا تعطل جاری رہیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند افراد مستفید ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، بسوں، میٹرو وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ کچھ سیٹیں خواتین کے لیے ریزرو ہوتی ہیں۔ ان سیٹوں کے اوپر مہیلائیں یا لیڈیز لکھا ہوتا ہے۔ میٹرو پر تو یہ آڈیو پیغام میں سننے کو ملتا ہے، خواتین کے لیے ریزرو سیٹیں ان کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر کوئی مرد خواتین کی ریزرو سیٹ پر بیٹھ کر سفر کرتا ہے تو انہیں جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ بسوں میں خواتین کی سیٹ پر تو خواتین بیٹھی ہوتی ہی ہیں، دیگر سیٹوں پر بھی خواتین ہی بیٹھی نظر آتی ہیں؟ کچھ ایسا ہی نظارہ کرناٹک میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایسی حالت میں مردوں کو سیٹ نہیں مل پاتی ہیں۔ دراصل کرناٹک کی کانگریس حکومت کی گارنٹیوں میں سے ایک شکتی یوجنا ہے، جس میں خواتین کو مفت بس سفر کرنے کی سہولت دی گئی تو خواتین سے بس بھر گئی اور مردوں کو سیٹ نہیں مل رہی، تو حکومت نے فیصلہ لے لیا کہ اب بسوں میں مردوں کے لیے سیٹیں ہوں گی ریزرو۔ ریاستی حکومت کا آ گیا فیصلہ۔ ادھر ناظرین گرامی، ہندوستان اور بنگلہ دیش نے اپنے بارڈر سیکورٹی فورسز کی ڈپٹی کمانڈرز کے درمیان ایک نیا مواصلاتی رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ ہی دونوں ممالک نے اپنے مشترکہ سرحد پر تقریباً 99 نئے مقامات کی نشاندہی کی ہے، جہاں باڑ لگانے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ بارڈر سیکورٹی فورس اور بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے ڈائریکٹر جنرلز کے درمیان ہوئی 2 سالہ میٹنگ میں لیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں لائن آف کنٹرول پر ہندوستان پاکستان کے درمیان فلیگ میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں حالیہ کشیدگی اور فائرنگ کے واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ چکندہ باغ کراسنگ پوائنٹ پر ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے بریگیڈیئر سطح کے افسران نے شرکت کی اور جنگ بندی پر مزید برقرار رکھنے پر فیصلہ لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جمعہ 21 فروری کو اتر پردیش پولیس کو عباس انصاری کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت چل رہے معاملے میں 10 دنوں کے اندر تحقیقات پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس سوریا کانت اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ کی بینچ نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ مکمل ہونے کے بعد وہ عباس انصاری کی ضمانت عرضی پر غور کرے گی۔ ادھر کیرلا ہائی کورٹ نے جمعہ کے روز بی جے پی لیڈر پی سی جارج کی پیشگی ضمانت عرضی کو خارج کرنے کا فیصلہ سنایا۔ پی سی جارج کے خلاف حال ہی میں ٹیلی ویژن پر ایک بحث ڈیبیٹ کے دوران نفرت انگیز بیان دینے کا الزام ہے۔
سلسلے میں ان کے اوپر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے، اسی لیے انہوں نے پیشگی ضمانت عرضی عدالت میں داخل کی تھی۔ بارڈر سیکورٹی فورس کے سربراہ دلجیت سنگھ چودھری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ سال بنگلہ دیش میں تبدیلی اقتدار کے بعد بنگلہ دیشیوں کی غیر قانونی دراندازی میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کی مدد سے یہ ممکن ہو سکا ہے۔ انہوں نے بی سے بارڈر پر سیکورٹی یقینی بنائے جانے سے متعلق کہے جانے کی جانکاری دی تاکہ دراندازی کے ساتھ ساتھ BSF جوانوں اور شہریوں پر حملے جیسی چیزیں نہ ہوں۔ ریلوے کی وزارت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو خط لکھ کر 15 فروری کو دہلی ریلوے اسٹیشن پر ہوئی بھگدڑ سے متعلق تمام ویڈیوز اور تصاویر ہٹانے کی درخواست کی ہے۔ وزارت نے اپنے خط میں اخلاقی اصولوں اور IT پالیسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان ویڈیوز میں مردہ اجسام اور بے ہوش مسافروں کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو مناسب نہیں۔ وزارت نے ایکس کو 36 گھنٹوں کے اندر تقریباً 250 ویڈیوز ہٹانے کے لیے کہا ہے، تاہم ابھی تک ایکس کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ اور تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندرا بابو نائیڈو نے یقین دہانی کرائی کہ مسلمانوں سے متعلق انتخابی منشور میں جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں جلد اور کچھ کو بتدریج پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دہانی علماء کونسل آف انڈیا کے قومی صدر مفتی محمد فاروق القاسمی کو کرائی ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں گزشتہ سال 24 نومبر کو پیش آنے والی تشدد کی واردات کے دوران پتھر بازی کے الزام میں گرفتار ایک خاتون کو عدالت نے ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کی سینئر لیڈر اور سابق وزیر آتش نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے دہلی میں حکومت سنبھالتی عوام کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے انتخابات سے قبل جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا گیا، جس سے دہلی کے عوام خاص طور پر خواتین کو شدید مایوسی ہوئی ہے۔ بہار کی ضلع بھوجپور میں جگدیش پور تھانہ علاقے کے تحت آرا موہنیا قومی شاہراہ پر ایک دلخراش حادثہ پیش آیا، جس میں پٹنہ کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ اس وقت ہوا جب پریاگراج میں محکم اسنان کر کے واپس لوٹتے مسافروں کی کار ایک کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ انڈیاز گاٹ ٹیلنٹ شو سے جڑے تنازع میں ملوث یوٹیوبرز رنویر الہ آبادیہ، اپوروا مکھیجا اور سمے رینا آج مہاراشٹر سائبر سیل کے دفتر میں اپنا بیان ریکارڈ کرائے۔ تمام افراد نے حکام سے رابطہ کر لیا، مقررہ وقت پر پیش ہو کر اپنی وضاحت دی ہے۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں 2 جولائی 2024 کو ہونے والی دردناک بھگدڑ حادثے کی عدالتی جانچ رپورٹ حکومت کو پیش کر دی گئی ہے۔ اس واقعے میں 121 افراد جاں بحق ہوئے تھے جبکہ درجنوں زخمی۔ رپورٹ کو کابینہ میں پیش کیا گیا، اسے اسمبلی میں رکھنے کی بھی منظوری دے دی۔ عدالتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں حادثے کے لیے بنیادی طور پر منتظمین کو ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ پولیس و انتظامیہ کی لاپرواہی کو بھی سنگین کوتاہی قرار دیا گیا ہے۔ اڈیشہ میں ایک نیپالی طالبہ کی موت اور اس کے بعد وہاں کی طالبات کی پٹائی کے معاملے میں پولیس نے جمعرات کو KIIT کالنگا انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل ٹیکنالوجی کالج کے مزید 5 ملازمین کو نیپالی طالب علموں پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ راجستھان اسمبلی کو پیپر لیس بنانے کے ارکان اسمبلی کی سیٹوں پر آئی پیڈ لگائے گئے ہیں۔ اسپیکر واسودیو دیونانی ارکان اسمبلی کے آئی پیڈ کے ساتھ برتاؤ کے لیے ان کی سرزنش کی۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کی کارروائی کو پیپر لیس بنانے کے عمل میں 16 سے 17 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ قانون ساز آئی پیڈ کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ بہار کے عوام کو پونے ایئرپورٹ کی سوغات جلد مل سکتی ہے، اس تعلق سے سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں اور ٹرمینل کی تعمیر کے لیے AIT یعنی ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا نے منظوری بھی دے دی ہے۔ یہ سرگرمیاں ترقی یافتہ بہار کی ویژن کے ساتھ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی پرگتی یاترا کے درمیان دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ادھر اسرائیل کے باٹیام شہر میں 20 فروری کی شام 3 بسوں میں ہوئے سلسلہ وار بم دھماکوں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان دھماکوں میں بسوں کے پرخچے اڑ گئے۔ اچھی بات یہ رہی کہ بسیں پارکنگ میں کھڑی تھی، خالی تھی، اس لیے کسی جانی نقصان کی خبر سامنے نہیں آئی۔ وقت رہتے 2 بسوں میں لگے بموں کو غیر فعال بھی کر دیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جیمز ڈیوڈ وانس نے کہا ہے کہ امریکہ کی سخاوت کے بغیر یوکرین نام کا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ ناظر گرامی، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ غزہ کا بحران صرف آزاد فلسطین ریاست کے قیام کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے۔ ادھر ناظر گرامی، ہیٹی میں گینگ حملے میں 20 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مسلح گروہ کے ارکان نے دارالحکومت پورٹ او پرنس میں امریکی سفارتخانے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گھروں پر دھاوا بول کر 20 افراد کو ہلاک کر دیا۔ حماس نے اطلاع دی ہے کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں منتقلی کے لیے مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس عمل میں تاخیر کی تھی۔ ناظر گرامی، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے جنوب میں واقع شہر بتیام میں 3 بسوں میں بار بار دھماکہ ہونے کے بعد الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظر، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات